میری بیوی کو بھولنے کا مرض ہے، اچھی بات ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے، تم بچے ہوئے ہو تو ہم کا علاج کرا کے کیوں اس کو اس کا حافظہ ٹھیک کرتے ہو؟ پھر تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گی نا۔ بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے پھر نماز میں بھی نہیں ہے، اور اگر مرد اور عورت میں فرق ہے تو نماز میں بھی فرق ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے اول صف افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے۔ عورت کے لیے زمین سے بدن ملا کے سجدہ کرنا افضل ہے، ویسے کرے تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ یضمہما، اپنے بدن کو زمین کے ساتھ ملا دے۔ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ میری کپڑے کی دکان ہے، سامان بھی ہے، لیکن خسارہ ہوتا ہے۔ استغفار پڑھا کرو میرا بھائی، ہماری گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ آج کل تو پوری دنیا میں خسارہ چل رہا ہے، آج کل تو پوری دنیا کی مارکیٹیں بند ہیں، مل بند ہیں، کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، لوگ بیچ کے جان چھڑا رہے ہیں کہ نوکر کو تنخواہ کہاں سے دیں۔ میں نے عمرہ کیا، بال کینچی سے کاٹا۔ بہرحال اگر بال کٹے ہیں سارے سر کے، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹے ہوں، پھر کوئی دم نہیں۔ اگر کٹے ہی نہیں، صرف ٹک لگے ہیں، تو پھر دم ہے۔ میرے بال جو ہیں وہ بہت گرتے ہیں، اس کے لیے علاج بتائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں۔ بھئی آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، بس یہ دعا کی، آپ کی دعا کی وجہ سے ہی مقبولیت ہوتی ہے۔ میں بیت اللہ میں آیا ہوں، لیکن کیفیت نہیں بن رہی۔ کیفیت بنے نہ بنے، ہمیں حاضر ہونا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل بھی ٹھیک ہو جائیں، ورنہ اب نماز پڑھنی، کیفیت نہیں بن رہی، نماز تو پڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ علاج یہ ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھو۔ جب درود شریف روزانہ تم کم از کم 1000 دفعہ پڑھو گے تو کیفیت انشاءاللہ بن جائے گی، کم از کم۔ میں عبداللہ میرا نام ہے، پریشان ہوں، مجھ میں بہت سی عادتیں عورتوں والی ہیں، مجھے نہیں پتا عورتوں والی کیا عادتیں ہیں آپ کو۔ بہرحال اللہ آپ کو گندی عادتوں سے بچائے۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت خضر کی نشانی، حضرت خضر ہم نے کو ملنا ہے، ان کو ایک نشانی ڈھونڈیں، وہ تو فوت ہو گئے، نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اکثر غم میں رہتا ہوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ غم سے نکالنے کے لیے آیت کریمہ اکسیر ہے۔ آپ نے کوئی دوائی بتائی تھی قوت کے لیے، اللہ عالم جہاں بتائی تھی وہی یوٹیوب پڑھ لیں اور حکیموں سے جا کے پوچھیں۔ میرے اوپر دم ہے، میں نہیں دے سکتا، جب اللہ پیسے دے تو مکے میں پیسے بھجوا کے دم کرا دیں۔ ہم نے حالت احرام میں شربت پی، اس میں خوشبو تھی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پی جائے۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی آپ کی بھی بیماریاں دور فرمائیں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے آیت کریمہ پڑھا کریں۔ میری 6 بیٹیاں ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو کامیاب کرائے، صالح بنائے، اور اللہ مسلمانوں کی ہر بچی کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے۔ حضور پاک نے کس راستے سے ہجرت فرمائی تھی؟ اب تو طریقہ الہجرہ بنی ہوئی ہے، اس کو جا کے دیکھ لو۔ میرے بیٹے کا نام محمد صدیق ہے، اللہ سب بچوں کو اچھا بنائے۔ کاروبار میں کتنا منافع جائز ہے، لا ضرر ولا ضرار،
نہ اتنا نفع کرو گے نہ تمہیں نقصان ہو نہ اگلے کو نقصان ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے بیوی سے ملنا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی، میں نے کہا میں تمہیں 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ تو ہو گئی، بس پکی ہو گئی بات، جان چھوٹ گئی نا تمہاری، آئندہ نہ بلاؤ گے نہ وہ آئے گی، اب تو پکی آرام ہو گئی نا، 3 طلاقیں دے چکا ہوں، ہو گئی۔ ڈرانے کے لیے کہا تو طلاق ہوتی ڈرانے کے لیے ہے، طلاق کوئی شادی ہے کہ خوشی کے لیے ہوتی ہے؟ بھائی جس عورت کا بھی آپ دودھ پئیں گے اس عورت کی جتنی اولاد ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اب ہوں آئندہ جتنی اس کی اولاد ہے۔ جس کا دودھ بھی ہے اس کا بیٹا جو آپ کا بھائی ہے۔ روزی کے لیے پریشان ہوں، استغفار پڑھا کرو۔ عورت کی ہاتھ کھلا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں بالکل ہو جاتی ہے۔ مرد رکوع میں کمر کھل جائے تو نماز ہو جائے گی، کمر کھل جانے کا بات مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا، چادر نیچے گر جائے نا، مجھے کو سمجھاؤ نا کہ کمر کھل جانے کا کیا مطلب؟ کوئی رسی باندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی تو کوئی بات نہیں۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، بہرحال اللہ سے دعا مانگا کرو اور سورۃ الکہف کی آخری آیات پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ جہرن نماز جنازہ ہم نے تو الحمدللہ جب سے پیدا ہوئے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، یہ اب نئے کچھ ہمارے نوجوان ساتھی نکلے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جب نماز جہری ہے تو جنازہ بھی جہری ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بھی جہری وہیں پڑھتے ہیں جہاں لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا انتظام کرو، جہاں لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہ ہو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ زیارت کے لیے گئے، گائیڈ تھا، کہہ رہا تھا کہ نماز غار ثور پر حضرت بکر حضور کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار میں لے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو صحیح واقعہ ہے، حدیثوں میں ہے۔ میں نے پاکستان جا رہا ہوں، عمرے کی نیت کی، احرام بیگ میں ڈالا اور زیارتوں والی گاڑی عائشہ مسجد گئی نہیں، کوئی بات نہیں، احرام ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک نیت نہ کرو۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں استخارہ کر کے کرو۔ میں نے کئی عمرے کیے جن میں لبیک نہیں پڑی، بعد ائمہ فرماتے ہیں لبیک نہ پڑے عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال احتیاط نے ایک عمرہ دوبارہ کر لو اور پہلا جو کیا ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو ہدیے میں کیا دینا چاہیے؟ یہ مولوی کی حیثیت میں بڑا مولوی ہو تو پیسے زیادہ لے گا، غریب ہو تھوڑے لے گا۔ تم جانو، تمہارا کام جانے، میں کیا بتاؤں کہ کیا دو۔